آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے رک جانے کے زمانہ کے حالات بیان فرماتے ہوئے کہا کہ ایک روز میں چلا جا رہا تھا کہ اچانک میں نے آسمان کی طرف ایک آواز سنی اور میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار ہیرا میں آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے بیچ میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اس سے ڈر گیا اور گھر آنے پر میں نے پھر کمبل اوڑھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اس وقت اللہ پاک کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی، اے لحاف اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھ کھڑا ہو اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو صاف رکھ اور گندگی سے دور رہے۔ اس کے بعد وہی تیزی کے ساتھ پے در پہ آنے لگی۔ اس حدیث کو یحییٰ بن بکیر کے علاوہ لیث بن سعید نے، عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے بھی روایت کیا ہے کہ، اور عقیل کے علاوہ زہری سے حلال بن رواد نے بھی یہ روایت کیا ہے۔ یونس اور عمر نے بھی روایت میں لفظ فوادہ کی جمع بوادرہ نقل کیا ہے۔ انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کلام کیا کہ اللہ کی تفسیر کے سلسلے میں سنا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نزول قرآن کے وقت بہت سختی محسوس فرمایا کرتے تھے، اور اس کی علامتوں میں سے ایک یہ تھی کہ یاد کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح آپ ہلاتے ہیں۔ سعید کہتے ہیں میں بھی اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہوں جس طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ کو میں نے ہلاتے دیکھا۔ پھر انہوں نے اپنے ہونٹ ہلائے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر یہ آیات اتری کہ اے محمد، قرآن کو جلد جلد یاد کر لے، اپنی زبان نہ ہلاؤ، اس کا جمع کر دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یعنی قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جمع دینا اور پڑھا دینا ہمارا ذمہ ہے۔ پھر جب ہم پڑھ چکے تو اس پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنتے رہو، اس کے بعد مطلب سمجھا دینا ہمارے ذمہ ہے۔ پھر یقیناً ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو پڑھو، یعنی اس کو محفوظ کرو۔ چنانچہ اس کے بعد آپ اس کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو آپ توجہ سے سنتے، جب وہ چلے جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کو اس طرح پڑھتے جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد و سخی تھے، اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے۔ جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات فرماتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے۔ غرض ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے۔